والصلاة والسلام علم الصرف درس نمبر 10۔ آج کے درس میں ہم دو بڑی ابحاث پڑھیں گے، فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ اور فعل مضارع کے اندر تبدیلی کا بیان۔ آپ نے بہت توجہ رکھنی ہے۔ پہلی بات تو بہت مختصر اور بہت آسان سی ہے، دوسری بات جو ہے وہ کافی غور طلب ہے۔ تو فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بہت آسان سا ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ابواب کے فعل مضارع مجہول کو اپنے باب کے فعل مضارع معلوم یعنی معروف سے بناتے ہیں۔ اس طرح کہ حرف اول کو ضمہ دیں اگر پہلے ضمہ نہ ہو، اور آخر کے ماقبل کو فتح دیں اگر پہلے فتح نہ ہو، اور آخر کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ جیسے یضربو لفظ تھا تو یا پر ضمہ نہیں ہے تو آپ اس کو ضمہ دیں، یضربو ہو گیا۔ پھر آخر کے ماقبل کو فتح دیں، اور با آخر با ہے، با کا ماقبل را ہے، را کو فتح دیں تو یہ، اور آخر کو اسی طرح چھوڑ دیں تو یضربو سے یضرب ہو گیا۔ اسی طرح یکرمو سے یکرم، یدحرجو سے یدحرج وغیرہ۔ یہ ہو گیا فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ۔ تین کام کرنے ہیں، توجہ کرو، تین کام کرنے ہیں۔ کیا کیا؟ پہلے نمبر پر پہلے حرف کو ضمہ دینا ہے اگر ضمہ نہ ہو، پھر آخر کے ماقبل کو فتح دینا ہے اگر فتح نہ ہو، اور آخر کو اسی طرح اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے، جیسے یضربو سے یضربو، یکرمو سے یکرمو، یدحرجو سے یدحرجو۔ یہ ہو گیا جی ایک بات ہماری۔ دوسری بات، کتاب سے دیکھنے سے پہلے آپ اس کو میری بات سمجھ لیں۔ فعل مضارع کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کچھ حروف کے آنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی دو قسم پر ہے۔ ایک تو وہ معنوی ہوگی، دوسری قسم وہ ہے جس میں لفظی اور معنوی دونوں لحاظ سے تبدیلی ہوگی۔ توجہ، لفظی اور معنوی دونوں لحاظ سے تبدیلی ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ جس میں صرف معنوی تبدیلی ہوگی، لفظی لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر جو صرف معنوی تبدیلی ہے اس کے کتنے حروف ہیں؟ وہ تین قسم کے حروف ہیں، تین حروف ہیں۔ ایک نمبر پر لام تاکید، وہ لام جو کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سین لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر سوفا، پھر چوتھے نمبر پر لا نافیہ، وہ لا جو نفی کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے لفظی و معنوی تبدیلی۔ لفظی و معنوی تبدیلی کے جو حروف ہیں وہ تین قسم پر ہیں، حروف جوازم، حروف نواسب، نون تاکید۔ اب یہ حروف جوازم بھی کتنے ہیں، حروف نواسب کتنے ہیں، اور نون تاکید کیا ہے، اس کا بیان ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو ابتدا میں آ جائیے جہاں سے ہم نے بات کو شروع کیا ہے، مضارع کے اندر تبدیلی کرنے والے حروف۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تبدیلی جو صرف معنوی ہوتی ہے اس کے چار حروف ہیں۔ کون کون سے؟ سین، صوفہ، لا نافیہ، لام تاکید۔ اب اس کو سمجھتے جائیے۔ جب فعل مضارع پر سین آتا ہے تو یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو زمانہ مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے سیضربو، ان قریب مارے گا وہ ایک مرد، ان قریب مارے گا وہ ایک مرد۔ اور سوفہ جب آتا ہے تو وہ بھی فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، لیکن مستقبل بعید کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ مستقبل بعید کے ساتھ، سوف یضربو
دیر بعد وہ مارے گا، یعنی دیر بعد مارے گا وہ ایک مرد. سوف یعطیک ربک فترضی، یہاں ایک فائدہ تن بات سمجھ لیں کہ سوفا کبھی سین کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، جیسے سوف یعطیک ربک فترضی. ترجمہ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت ان قریب اللہ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہے تو یہاں لفظ صوفہ ہے، توجہ، لفظ صوفہ ہے لیکن ترجمہ اعلیٰ حضرت سین والا کر رہے ہیں. تو یہ فائدہ تن آپ سمجھ لیجئے کہ صوفہ بھی کبھی سین کے معنی میں آ جاتا ہے. اس کے بعد لائے نافیہ، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لا یضربو، لا یضربو پہلے مثبت تھا منفی کر دیا. لام تاکید، یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے تاکیدن حال کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لا یضربو، ضرور مارتا ہے وہ ایک مرد، ضرور مارتا ہے وہ ایک مرد. ایک تو اس میں تاکید پیدا کرے گا، دوسرا اس کو فعل مضارع کو حال کے ساتھ خاص کر دے گا. یہ بات آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع کے اندر دو زمانوں کا احتمال ہوتا ہے، کون کون سے؟ حال اور مستقبل، حال اور استقبال کا احتمال ہوتا ہے. تو سین اور سوفا جب آتا ہے تو یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، حال کا احتمال ختم ہو جاتا ہے. اور جب لام تاکید آتا ہے تو یہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، استقبال یعنی مستقبل کا احتمال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تھے 4 حروف جو فعل مضارع پر آتے ہیں اور ان میں صرف معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، لفظی تبدیلی نہیں پیدا کرتے. دیکھو کسی بھی لفظ کے ساتھ لفظی تبدیلی نہیں، یدربو کے ساتھ سین لگا دیا، سیدربو ہو گیا، سوف یدربو ہو گیا، لا یدربو ہو گیا، لا یدربو ہو گیا. تو کسی کے ساتھ بھی انہوں نے لفظی تبدیلی نہیں کی. دوسری باز کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے، دوسری باز کا دوسرا حصہ تھوڑا پیچیدہ ہے. اس باز کی تفصیل سمجھنے کے لیے پہلے آپ ان کی تعداد سمجھ لیں. تو میں نے بتایا آپ کو کہ وہ حروف جو لفظی اور معنوی دونوں لحاظ سے تبدیلی پیدا کرتے ہیں وہ 3 قسم پر ہیں: حروف جوازم، حروف نواسب اور نون تاکید. حروف جوازم، حروف نواسب اور نون تاکید. تو حروف جوازم جو ہیں یہ 5 حروف ہیں: لم، لمبا، لام امر، لائے نہی، ان شرطیہ. حروف نواسب جو ہیں یہ 4 حروف ہیں، 4: ان، لن، کے، اذن. اب ان کی تفصیل آپ سمجھیے. آپ نے پڑھا ہے کہ یہ لفظی تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں، معنوی تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں حروف جوازم کی. حروف جوازم جو ہیں یہ پہلے نمبر پر سمجھیے کہ یہ لفظی تبدیلی کون سی پیدا کرتے ہیں. حروف جوازم، بھائی حروف جوازم جب فعل مضارع پر آتے ہیں تو وہ 4 کام کرتے ہیں. 4 کام کون کون سے 4 کام کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پر جن صیغوں کے آخر میں ضمہ ہو اس کو جزم کر دیتے ہیں، اس کو جزم کر دیتے ہیں. یہ چاروں کا ایک ہی عمل ہے. دوسرے نمبر پر جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے اسے گرا دیتے ہیں. تیسرے نمبر پر جن صیغوں کے آخر میں نون ضمیری آتا ہے ان پر کچھ عمل نہیں کرتے. چوتھے نمبر پر اگر آخر میں حرف علت ہو اسے گرا دیتے ہیں. آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. یہ 4 کام تمام حروف جوازم کرتے ہیں لفظی طور پر. معنوی طور پر جو مسئلہ ہے، معنوی طور پر لم، لمبا، لام امر، لائے نہی، ان شرطیہ، ان ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ لم، لمبا، لام امر، ان لائے نہی، ان شرطیہ، ان سب کا اپنا اپنا عمل ہے. لم کا کیا عمل ہے؟ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مطلقاً ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور اس کی گردان کو نفی جہت بلم یا ماضی معنوی کہتے ہیں. جیسے لم یضرب، نہیں مارا اس ایک مرد نے.
نہیں مارا اسے اس ایک مرد نے. اور لما یہ بھی فعل مضارع پر آتا ہے اور اس میں اسے ماضی منفی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، ماضی منفی کا معنی دیتا ہے. جیسے لما یضرب، ابھی تک نہیں مارا اس ایک مرد نے. اب سمجھو، جب لم اور لما دونوں فعل مضارع پر آتے ہیں، لفظی عمل بھی ایک ہی کرتے ہیں، معنوی عمل بھی وہ یہی کرتے ہیں کہ اسے ماضی کے ساتھ، ماضی منفی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لم جو ہے یہ مطلقاً نفی کرتا ہے، توجہ کرو، یہ مطلقاً نفی کرتا ہے، اور لما جو ہے یہ استغراقی طور پر نفی کرتا ہے. استغراق کا یہاں کیا معنی ہوگا کہ استغراق کا معنی یہاں یہ ہوگا کہ زمانہ کلام تک کسی چیز کی نفی کرنا زمانہ ماضی میں. جیسے میں کہتا ہوں لم یضرب، اس نے نہیں مارا، اس ایک مرد نے نہیں مارا، تو یہ مطلقاً نفی ہے. اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کب نہیں مارا تھا یا کب نہیں مارا. اب اگر ہم کہتے ہیں لما یضرب تو اس کا معنی ہوگا اس ایک مرد نے ابھی تک نہیں مارا، ابھی تک نہیں مارا. اس ایک مرد نے ابھی، سمجھ آئی اس بات کی؟ جو لما ہوگا یہ ماضی منفی کے لیے کے ساتھ خاص کرے گا مضارع کو، لیکن زمانہ کلام تک یہ معنی ہے یہاں استغراق کا. لیکن آپ کو ایک مثال اور ایک فائدہ بتاتا چلوں. یہ سوال جب میں نحو پڑھتا تھا تو کافی عرصہ میرے ذہن میں گھومتا رہا. میں نے بہت سے صرفیوں سے، نحویوں سے رابطہ کیا، لوگوں سے، علماء سے، لیکن پتہ نہیں کسی نے کیا بات، میں تقریباً 2 سال یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرتا رہا. تو پھر ایک مفتی صاحب سے میں نے سوال کیا تو وہ بڑے متوجہ ہوئے اور انہوں نے بہت سارے صرفیوں سے، یہ نحویوں سے یہ سوال کر کے مجھے مطمئن کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ میں آیا لم یتسنہ، کہ ان کا کھانا، اعلیٰ ترجمہ فرماتے ہیں ان کا کھانا ابھی تک بو نہ لایا. تو یہ ابھی تک کا جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، لفظ تو لم آیا ہے، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے لما والا کیوں کیا ہے، ابھی تک والا کیوں کیا ہے، استغراق والا کیوں کیا ہے؟ لما یتسنہ ہوتا تو پھر یہ ترجمہ کرتے کہ ابھی تک بو نہ لایا، ابھی تک خراب نہ ہوا. تو لفظ لم ہے، اعلیٰ نے ترجمہ لما والا کیا ہے. اس کی پھر بہت وضاحت ہے کہ لما کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. لما کبھی لم بمعنی لم بھی آ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کے آگے جو دورہ ہوگا ہمارا اس میں ہم اس کو تفصیلاً ذکر کریں گے. لیکن فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں جو لم آیا ہے یہ لما کے معنی میں آیا ہے. تو اس کا مطلب آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ بھائی یہ تو قاعدہ ٹھیک ہے کہ لم اور لما میں فرق ہے، وہ مطلقاً اور یہ استغراقی طور پر ماضی منفی کے ساتھ خاص کرتا ہے، لیکن کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے. تو کبھی برعکس ہو جائے تو آپ نے پریشان ہوگا. اس کے بعد لم ہو گیا، لما ہو گیا، اس کے بعد جناب لام امر. لفظی عمل تو لام امر کا بھی وہی ہوگا. معنوی عمل یہ کیا کرے گا؟ لام مقصور، وہ لام، انہوں نے پہلے فعل امر کی وضاحت کر دی ہے. فعل امر آپ جانتے ہیں، لیکن میں یہاں پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں. وہ فعل جس کے ساتھ زمانہ مستقبل میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے لیضرب، چاہیے کہ وہ مارے، وہ ایک مرد. لام امر یہ لام مقصور ہوتا ہے اور فعل مضارع معروف کے 8 صیغوں پر داخل ہوتا ہے، 6 غائب کے اور 2 متکلم کے، اور فعل مضارع مجہول کے تمام صیغوں پر داخل ہوتا ہے. اس کا معنوی عمل کیا ہوتا ہے؟ پتہ چل گیا آپ کو معنوی عمل کیا ہوتا ہے. معنوی عمل اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ فعل مضارع پر جب آتا ہے تو اس کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس میں کسی کام کا حکم
دیا جاتا ہے، کسی کام کی طلب پائی جاتی ہے، یہ اس کا معنوی عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل نہج، لائے نہج جو ہم نے پڑھیا ہے، تو لائے نہج بھی وہ فعل جس کے نہج کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کے ساتھ زمانہ مستقبل میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا یضرب، چاہیے کہ نہ مارے وہ ایک مرد۔ لائے نہج یہ فعل مضارع معروف و مجہول کے تمام صیغوں پر داخل ہوتا ہے، تمام صیغوں پر داخل ہوتا ہے، اور حاضر کی صیغوں میں اس کا ترجمہ حکم والا ہوگا، حاضر کے صیغوں میں اس کا ترجمہ حکم والا ہوگا۔ تو نہ مار، نہ مار تو ایک مرد۔ باقی 8 صیغوں میں لفظ چاہیے کیا آئے گا، جیسے لا یضربنا، چاہیے کہ نہ مارے، وہ نہ مارے وہ تمام عورتیں۔ تو یہ بھی جب آتا ہے تو فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور اس میں کسی کام سے روکے جانے والا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد رہ گیا ان شرطیہ، حروف جوازم میں سے ان شرطیہ رہ گیا۔ ان شرطیہ جو ہے یہ فعل مضارع معروف مجہول کے مثبت منفی کی تمام صیغوں پر داخل ہوتا ہے، اور اس کی نفی اکثر لم کے ساتھ آتی ہے، یعنی ان شرطیہ کے ساتھ آنے والے فعل کی اگر نفی کرنی ہو تو لم کے ساتھ کرتے ہیں، ان لم یضرب، اگر نہ مارے ایک مرد، اور یہ فعل مضارع کو شرط کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے ان یضرب، اگر مارے وہ ایک مرد، اگر مارے وہ ایک مرد، اگر مارے وہ ایک مرد۔ تو یہ تھا حروف جوازم کا بیان۔ اب ہم حروف نواسب پڑھتے ہیں، اس کے بعد نون تاکید پڑھیں گے۔ بیچ میں انہوں نے امر اور نہج کا تھوڑا تھوڑا بیان کیا ہے، وہ میں چھوڑتا گیا ہوں اس وجہ سے کہ اس کو ہم مستقبل عنوان کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی وضاحت ہم باقاعدہ کریں گے۔ تو پہلے نقشے پر آ جائیے۔ پہلی بات ہم نے پڑھ لی، دوسری بات کا یہ والا حصہ ہم نے مکمل پڑھ لیا، لفظی و معنوی کا ہم نے حروف جوازم کو مکمل پڑھ لیا۔ اب ہم نے حروف نواسب کو پڑھنا ہے اور نون تاکید کو پڑھنا ہے۔ تو حروف نواسب میرے بھائیو 4، ان، لن، کے، اذن، یہ ان چاروں کا بھی لفظی عمل جو ہے وہ ایک ہی ہے، جیسا کہ ان کے نام سے ہی واضح ہے کہ حروف جوازم وہ حروف جو جزم دیتے ہیں، اور نواسب یہ بھی نام سے واضح ہے وہ حروف کے جو نصب دیتے ہیں۔ لفظی عمل ان چاروں کا ایک جیسا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ جن صیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے اسے گرا کر نصب دیتے ہیں، جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے اسے بھی گرا دیتے ہیں۔ نون ضمیری میں کچھ عمل نہیں کرتے، اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے نہیں گراتے۔ سمجھ آئی؟ جی۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، آگے چلیے جی۔ مانوی عمل ان کا الگ الگ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے، اس بات کو آپ نے بغور سمجھنا ہے۔ ان، یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ان اور فعل کے مجموعے کا نام مصدر معول ہے، جیسے این یضربا، اس ایک مرد کا مارنا۔ آپ نے پڑھا ہے اردو میں مصدر کی علامت نون الف نہ ہوتی ہے، تو یہ ان جب فعل مضارع پر آتا ہے تو یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، یہ اس کا معنوی عمل ہے، لفظی عمل آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر جب ان اور فعل کا وہ جو مجموعہ بنتا ہے اس کو مصدر معول کہتے ہیں، جیسے این یضربا۔ اس کے بعد لن، یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور نفی والا معنی تاکید کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ ایک معنوی عمل، ایک تو یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور دوسرا نفی والا معنی پیدا کرتا ہے، تیسرا تاکید کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ 3 کام ہوتے ہیں اس سے، ایک فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے، پھر نفی والا معنی پیدا کرتا ہے، پھر نفی کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے، جیسے لن یضربا، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ آپ دیکھو، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، مارے گا مستقبل ہو گیا، ہرگز تاکید ہو گئی، نہیں نفی ہو گئی، کیا ہے؟
یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یہ دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے، اس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے، جیسے اسلم تو کہ ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، کیا کرتا ہے یہ مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے اور یہ دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے، اور اس کا ما بعد جو ہوتا ہے، اس کا ما قبل جو ہوتا ہے ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے، یعنی پہلا پایا جائے گا دوسرا ہوگا، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں جاؤں۔ اذن یہ فعل مضارع کو، یہ بھی فعل مضارع کو فعل مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور یہ کسی شخص کے سوال کے جواب میں آتا ہے، جیسے کوئی شخص کہے انا آتی کا غدا، کل میں تیرے پاس آؤں گا، تو جواب میں کہا جائے اذن اکرمک، تب میں تیری عزت کروں گا۔ تو اذن یہ انا آتی کا غدا کے جواب میں آیا ہے۔ اب ہم نے دوسری بحث کے دوسرے حصے میں سے دو عنوانات پڑھ لیے، حروف نواسب، حروف جوازم۔ اب آخری بحث ہے نون تاکید۔ نون تاکید یہ لفظی اور معنوی دونوں لحاظ سے تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یہ اکیلا عمل نہیں کرتا بلکہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر عمل کرتا ہے۔ اس کی دو قسمیں، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ وہ ہوتا ہے جس پر شد ہوتی ہے، شد، اور خفیفہ وہ ہوتا ہے جس پر شد نہیں ہوتی۔ نون تاکید ثقیلہ یہ نون مشدد ہوتا ہے اور فعل مضارع میں دوہری تاکید پیدا کرتا ہے، یہ تاکید پر تاکید ہوتی ہے، تاکید پر تاکید ہوتی ہے، اور معروف و مجہول کے تمام صیغوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے لیضربن، ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد، ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ اس کے بعد نون تاکید خفیفہ، یہ نون ساکن ہوتا ہے اور فعل مضارع میں اکہری تاکید پیدا کرتا ہے اور 8 صیغوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے لیضربن، ضرور مارے گا وہ ایک مرد، ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ لفظی عمل کیا ہے ان کا؟ جن صیغوں کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے اسے گرا کر نصب دیتا ہے، جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے اسے بھی گرا دیتا ہے، جن صیغوں کے آخر میں نون ضمیری آتا ہے اس کو نہیں گراتا بلکہ نون ضمیری کے بعد الف فاصل کا لاتے ہیں تاکہ نون اکٹھے نہ ہو جائے، جیسے جن صیغوں کے آخر میں نون ضمیری ہوتا ہے، لیضربنان پڑھیں گے اس کو، لیضربنان، جب اس کی گردان بنائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ چوتھی بات کیا کرتا ہے، جمع مذکر غائب اور حاضر کی واو کو بھی گرا دیتا ہے اور واحد مؤنث حاضر کی یا کو بھی گرا دیتا ہے، اور جن صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے وہاں نون ثقیلہ مکسور ہوگا، ورنہ مفتوح، اور وہاں نون خفیفہ نہیں آتا۔ یہ بڑی گہری بات کر دی ہے انہوں نے، جمع مذکر غائب اور حاضر کی واو کو بھی گرا دیتا ہے اور واحد مؤنث حاضر کی یا کو بھی گرا دیتا ہے، اور جن صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے وہاں نون ثقیلہ مکسور ہوگا ورنہ مفتوح، جیسے تثنیہ کے صیغوں میں الف آتا ہے نون ثقیلہ سے پہلے تو وہاں نون ثقیلہ مکسور ہوگا، وہاں نون ثقیلہ مکسور ہوگا ورنہ مفتوح، اور وہاں نون خفیفہ نہیں آتا۔ جن صیغوں سے میں نون سے پہلے الف آ رہا ہو وہاں پر نون جو ہے وہ ثقیلہ خفیفہ آتا ہی نہیں ہے، اس سے صیغے آتے ہی نہیں ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے شروع میں کہا ہے کہ جو نون خفیفہ ہے وہ 8 صیغوں پر داخل ہوتا ہے، 8 صیغوں پر، 14 پر نہیں بلکہ 8 صیغوں پر داخل ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا درس، امید ہے آپ کو کافی کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ یاد رکھیں یہ صرف یہ فنون جتنے بھی ہیں ان کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اب کہیں کہ ہم ایسی کتاب اٹھائیں اور استاد کے سامنے بیٹھ کے ہمیں تقریر سمجھ آ جائے، نہیں آتی۔ تقریر سبق پہلے مطالعہ کر کے آئیں، سوالات ذہن میں رکھ کر آئیں،
پہلے خود سمجھنے کی کوشش کریں، پھر یہاں آئیں، پھر سبق پڑھیں، پھر واپس جا کر تکرار کریں اور سبق کی گہرائی میں جائیں، تب آپ کو کچھ سمجھ آئے گی صرف اور نحو کیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک دیکھو، ابھی تک ہم ادھر اتنی کتابیں پڑھ کے، اتنی عبارتیں پڑھ ابھی تک ہم چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پھنس جاتے ہیں کبھی کبھی صرف اور نحو میں. تو یہ بہت بڑے سمندر ہیں، ان کو جو ہے نا وہ پار کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت دن رات ایک کرنا پڑے گا. ھذا ھو المرام.